صراط الہدی آفیشیل کے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط الہدی آفیشیل پر ایک انتہائی مبارک، ایمان افروز اور تاریخی ویڈیو سیریز کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا نام ہے سفینہ اہل بیت۔ یہ سیریز کائنات کی ان پاک ہستیوں کے ذکر خیر پر مبنی ہے جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اور جن کی پیروی کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آج کی اس پہلی تعارفی قسط میں ہم جانیں گے کہ سفینہ اہل بیت کا اصل مفہوم کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کو کشتی نوح کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں اہل بیت طہار کی محبت اور دامن کو تھامنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیے تاکہ آپ اس پوری سیریز کے مقاصد کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے لفظ سفینہ اور لفظ جو اہل بیت ہے، ان دونوں کے بارے میں ان کا لغوی اور شرعی جو معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، عربی زبان میں سفینہ کشتی کو کہا جاتا ہے۔ جب چاروں اطراف سمندر کے موجے ہی موجے ہوں اور طوفان بلا خیز ہو تو کشتی ہوتی ہے جو انسان کو ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ جو اس کشتی کے اندر سوار ہو جاتا ہے وہ ان موجوں کی زد میں نہیں آتا اور وہ ہلاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کشتی جو ہوتی ہے اسے ساحل نجات تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اہل بیت کا مفہوم لغوی اعتبار سے اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، اور اصطلاحی شریعت میں جب ہم اہل بیت رسول کہتے ہیں تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے وہ پاکیزہ نفوس ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ناپاکی سے دور فرما دیا ہے۔ اور حدیث قصا کی روشنی میں وہ مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اس کا مرکزی محور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سیریز کا نام سفینہ اہل بیت ہی کیوں رکھا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور نام بھی رکھ سکتے تھے، لیکن یہی نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ نبی کریم آقا جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان ہے جسے محدثین حدیث سفینہ کے نام سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مثل آل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کا طوفان آیا تھا تو اس وقت نجات کا صرف ایک ہی رستہ تھا، اور نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی تھی۔ جس نے اس کشتی پر بھروسہ کیا، اس پر سوار ہوا، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پاک نے اسے نجات عطا فرمائی اور وہ طوفان نوح کے اندر غرق ہونے سے بچ گیا۔ اور لیکن جو سوار نہیں ہوا، خود نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کہ جو کشتی میں سوار نہیں ہوا بلکہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، تو جب طوفان نوح آیا تو اس طوفان نوح کے اندر وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا وہ پانی کا تھا، لیکن میری امت میں جو طوفان آئیں گے وہ فتنوں کے طوفان ہوں گے، وہ نظریاتی گمراہی کے طوفان ہوں گے،
افراط و تفرید کے طوفان ہوں گے، ان طوفانوں میں اگر غرق ہونے سے بچنا ہے تو میری آل اور میری اہل بیت کے سفینے میں سوار ہو جاؤ۔ جب تم میری اہل بیت کے سفینے میں سوار ہو جاؤ گے تو کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ ایک طرف اہل بیت طہار کی شان میں گستاخیاں کرنے والے فتنوں نے جنم لیا، تو دوسری طرف اہل بیت طہار کی محبت میں علو کرنے والوں نے جنم لیا، اور شریعت کی حدود کو پامال کرنے والے سامنے آئے۔ ایسی صورت میں صراط الہدیٰ آفیشل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اعتدال اور حق پر مبنی اس راستے کو واضح کیا جائے۔ اہل بیت کی محبت کوئی سیاسی یا اختلافی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عین دین اور اصل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے محبوب ان لوگوں سے فرما دو کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے مودت کرو۔ تو یہاں لفظ محبت نہیں ہے، لفظ مودت ہے، جسے ہم اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ قسط میں بیان کریں گے وضاحت کے ساتھ۔ تو لفظ مودت فرمایا کہ تم میری اہل بیت سے مودت کرو۔ تو ان پاک ہستیوں کے حالات زندگی کو جاننا، ان کے فضائل سننا اور ان کی سیرت پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو آگے دوسرے احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ ذکر خیر کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈل جائے۔